شکیلہ جب بھی گھر سے نکلتی آس پاس کی نظریں اٹھتیں اور اس کے نازک جسم سے آر پار گزر جاتی. سر سے لے کر پاؤں تک ایکس رے کیا جاتا. اس کی چال ناپی جاتی. انگ انگ پر تبصرے ہونے لگتے اور ہر اعضاء کی تصویر کشی کی جاتی. گلیوں، بازاروں اور محلوں میں گویا رونق سی آ جاتی. طلوع ہوتے ہوئے سورج کی کرنیں مزید چمک اٹھتیں. دھوپ کا سنہرا رنگ اور بھی سنہرا ہو جاتا. شکیلہ کا جہاں سے گزر ہوتا گویا جلوے بکھر جاتے. ارشد جو صبح ہوتے ہی گلی کی نکڑ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوتا، ہلکی ہلکی سیٹیوں اور گنگناہٹ سے اس کا استقبال کرتا. چاچا حمید چائے والا بھی چائے کو چھلنی سے ہلاتے ہلاتے رک جاتا اور اپنی بیتی جوانی کو یاد کر کے ایک ٹھنڈی سی آہ بھرتا. شیدہ سبزی فروش بھی پیچھے نہ رہتا. وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اور شکیلہ کے بل کھاتے ہوئے بدن کے نشیب و فراز فتح کرنے کے خواب دیکھتا. پھیکا دودھ دہی والا، وہ بھی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے محبت کی چاشنی محسوس کیے بنا نہ رہ پاتا. طارق جو کہ ایک پڑھا لکھا اور بے روزگار جینٹل مین ہے، خود کو مرکز نکاح بنانے کے لیے بابو بن کر شکیلہ کی راہ میں آنکھیں بچھا دیتا. ماسٹر غلام نبی کا بیٹا پپو، وہ تو دل تھام کر ایسا گرتا جیسے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا ہو. شکیلہ بھی عمر کے اس حصہ میں تھی جب جوانی کی ساری بہاریں جوبن پر ہوتی ہیں. مٹک مٹک کر چلنا اچھا لگتا ہے. کنکھیوں سے عاشقوں کی حالت زار دل کو تسکین پہنچاتی ہے. گالوں کی لالی شرم و حیا سے اور بھی لال ہو جاتی ہے. نظروں کے تیر چلا کر دل جلوں کے سینے چاک کرنا ایک عادت سی بن جاتی ہے. چلتے ہوئے سمٹ سمٹ کر چلنا ادا بن جاتی ہے. چہرے پر گرتی ہوئی لٹوں کو بار بار ہٹانا نازک زلفوں کی اہمیت بڑھا دیتی ہے. شاعروں کو اپنی شاعری میں رنگ بھرنے کے لیے الفاظ مل جاتے ہیں. افسانہ نگار افسانوں کے لیے نئے نئے موضوع تلاش کر لیتے ہیں. نت نئی داستانیں جنم لیتی ہیں اور قصے کہانیوں میں بے جا اضافہ ہو جاتا ہے. خواب بھی اچھے لگتے ہیں اور خیال بھی، کیونکہ زندگی کے اس حصے میں حالات جیسے بھی ہوں خیالات کی اپنی ہی پرواز ہوتی ہے. شکیلہ کا والد ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا. اچھی خاصی تنخواہ تھی. رہن سہن رکھ رکھاؤ رئیسوں جیسا تھا. ہر باپ کی طرح اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کے بچے اچھے ماحول میں پرورش پائیں، اچھی تعلیم حاصل کریں. شکیلہ نازوں سے پلی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی بھی تھی، اس لیے اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی. تبھی تو اس کا نخرہ بھی دوسری لڑکیوں سے الگ ہی تھا. شکیلہ نے اب کالج جانا شروع کر دیا تھا. کالج اس کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے اس نے کسی رکشے یا تانگے کی ضرورت محسوس نہیں کی. ویسے بھی اسے پیدل کالج جانا اچھا لگتا تھا. کالج میں بھی اس نے اپنی ایک پہچان بنا لی تھی. کالج کی سب لڑکیاں اس سے دوستی کی خواہش مند تھیں. بہت سے اچھے اچھے گھرانے کی لڑکیاں
اس کے حلقۂ احباب میں شامل ہو چکی تھیں۔ کالج کے علاوہ محلے میں بھی اس کے چرچے تھے۔ 2-4 لڑکوں کے گھروں میں تو اسے تنگ کرنے کی شکایات پہنچ بھی چکی تھی، اور 1-2 کو اس کے باپ نے سرِ راہ سلواتیں بھی سنائی تھیں۔ لیکن یہ سلسلہ اب کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ شریف، بدمعاش، سلجھے، الجھے، یہاں تک کہ ہر نوجوان اس کی قربت کا خواہاں تھا۔ جوان تو جوان، بزرگ بھی اسے ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ شکیلہ کو آج بھی ان ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو وہ روز کرتی تھی۔ آج بھی طرح طرح کی نظریں اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھیں۔ آج بھی اس کے بل کھاتے بدن پر لٹو ہوئے جوان گھوم رہے تھے۔ آج بھی اس کی کھلی ہوئی زلفیں کالی گھٹا بن کر دیوانوں کو مسرور کر رہی تھیں۔ آج بھی اس کی جھکی جھکی نظریں بار بار اٹھ کر رندوں کو مخمور کر رہی تھیں، کیونکہ وہ آج بھی اپنے گھر سے پوری سج دج سے نکلی تھی۔ آج بھی اس نے ٹائٹ جینز کے ساتھ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے آر پار اس کی جوانی کے سارے روپ دیکھے جا سکتے تھے۔ چاند جیسے چہرے پر ہلکا سا بناؤ سنگھار اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ آنکھوں کا کاجل، ہونٹوں کی سرخی اور قیمتی پرفیوم کی خوشبو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر کسی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ آج بھی شکیلہ نے ان بھوکی نظروں کی بھیڑ سے تھوڑا دور جا کر پلٹ کے بڑی نفرت سے دیکھا تھا، اور سر کو ہلکی سی جنبش دے کر بڑبڑائی تھی، بے شرم کہیں کے۔ مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔